اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت فاروقی میں ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تم اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر سے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ارشاد ہوا بیان کرو۔ عرض کی 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کوئی ضامن ہوگا تمہارا؟ کوئی واقعی وعدہ وافی کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دے گا؟ حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس نوجوان راہنما نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابوذر غفاری کے متعدد پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے ارشاد کر کہا، یہ میری ضمانت دیں گے؟ خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابوذر غفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا گیا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابوذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک دم سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے عطا اسلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت کی سپردگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی، کہ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرے اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی اور اس کے بعد اس کے باپ کا خون معاف کر دیا گیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے نواحی میں نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا، اتنے میں سے ایک چرواہا پاس سے گزرا اور اس نے اسلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور اس حالت میں بکریاں چرا رہے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان ایام خالیہ سے حصہ وصول کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ضبط و ذوق کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسا کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ساتھ فروخت کرو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا،
اللہ کہاں جائے گا، یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چرواہے کی بات سن کر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے کہ اللہ کہاں جائے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دیں۔